ڈاکٹر صاحب آپ اپنا بجٹ تقریر کنٹینیو کر لیں، اس کے بعد جو میں اس کو جی پلیز. جی شکریہ جناب اسپیکر. سب سے پہلے میں یہ گزارش کروں گا آپ سے کہ ہم سب یہاں پر اس ایوان میں رائٹ سائڈ پہ لیفٹ سائڈ پہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام نے ہمیں یہاں پر بھجوایا ہے ان کی نمائندگی کرنے کے لیے اور ان کے مسائل اور ان کی مشکلات اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی اور عظمت کے حوالے سے یہاں پر ڈبیٹ، لیجسلیشن، بحث مباحثہ اور فیصلوں کے لیے جس سے کہ ان کی تقدیر جڑی ہوئی ہے اس کے لیے بھجوایا ہے. یہاں اسپیکر میں بغیر کسی ڈیٹیل میں جائے صرف یہ آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 4-5 دن سے جو یہاں پر بدقسمتی سے آپ تشریف رکھیں پلیز، تشریف رکھیں پلیز، تشریف رکھیں پلیز، تشریف رکھ لیں پلیز، تشریف رکھ لیں، آپ تشریف رکھ لیں پلیز. جی پلیز آپ مراد آپ پلیز 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 تشریف رکھ لیں پلیز. جو کچھ ہوا نہیں اس کو جو کچھ میں ہوا کہہ رہا ہوں وہ انتہائی افسوسناک تھا. یہ ایوان جناب اسپیکر بشمول آپ کے اور پورے اس ہاؤس میں ہر دن کا خرچہ تقریباً کروڑوں روپے کا خرچہ ہے جو کہ اس ملک کے غریب عوام کی پونجی سے یہ ایوان کے اخراجات اٹھائے جاتے ہیں. اس کے لیے جناب اسپیکر یہاں پر ایک ایک لمحہ یہ عوام کی امانت ہے، ایک ایک پائی اس ملک کی امانت ہے. اگر ہم ان وسائل کو ہم امانت جان کر اپنا فرض ادا نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ وی آر ناٹ فیئر ٹو آور سیلف اینڈ ٹو دا پیپل آف پاکستان. جہاں اسپیکر ہم یہاں پر یقین مانیے کہ میں صدقے دل سے کہہ رہا ہوں اور اینڈ آئی ایم سیئنگ دس probably on behalf of not only honorable members of the opposition, probably the spirit of this entire house کہ یہاں پر ہم آئے ہیں لوگوں کے دکھوں کے اوپر مرہم رکھنے کے لیے. ہم آئے ہیں یہاں پر پاکستان کو اس کا کھویا ہوا مقام دلوانے کے لیے. ہم یہاں پر آئے ہیں یہاں پر ایک کسان کی بات کرنے کے لیے، ایک مزدور کی بات کرنے کے لیے، ایک طالب علم کی بات کرنے کے لیے، ایک یتیم اور بیوہ کے دکھوں کو بانٹنے کے لیے، بے روزگاروں کی بات کرنے کے لیے، کس طرح ان کے لیے روزگار کے مواقع تلاش کر رہے ہیں. جناب اسپیکر ان معاملات کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں. قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور بجٹ سیشن سے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اظہار خیال کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اس ایوان میں ہم عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے آئے ہیں اور بجٹ کے حوالے سے اپوزیشن کچھ تجاویز رکھنا چاہتی ہے. کہ ہم یہاں پر بات کریں گے، ہماری بات سنی جائے گی تو ہم ٹریجری بینچز پہ بیٹھے ان کی بھی بات سنیں گے. لیکن بہرحال جو ہوا جناب اسپیکر نہ صرف پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ایک بہت غلط پیغام گیا اور ہم یقین مانیے we became laughing stock in the eyes of the people of Pakistan and in an extended way in the entire world. تو میں آپ سے جو یہاں پر آج گزارش کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ابھی حالیہ دنوں میں جو لیجسلیشن ہوئی ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوئی جناب اسپیکر.
اس کو بلڈوز کیا گیا ہے. آپ یقین کریں کہ اس میں لیگل خامیاں ہیں. ہم نے اپنی آواز اٹھائی, ہماری آواز نہیں سنی گئی. پھر سینٹ پہ جا کے باقاعدہ پوری اپوزیشن نے وہاں پر اپنا کردار ادا کیا اور اس بلڈوز لیجسلیشن کو وہاں پر بلاک کیا. میری آپ سے یہ گزارش ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ہاؤس کے لیے, اس ملک کے لیے, اس کی جو شاندار روایات ہیں اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ مہربانی کر کے اس حوالے سے ایک فل فور کمیٹی. میں بالکل میاں صاحب جو آپ نے بات کی ہے اس پہ ایک آپس میں ڈسکشن ہوا ہے, وہ مجھے دے دو. کدھر ہے علی محمد خان؟ جی وہ لے کے آئیں. اس میں ڈسکشن ہوا ہے کہ ایک جوائنٹ کمیٹی بنے گی اور وہ کمیٹی جو ہے نا لیگلی اس کی سٹیٹس کو ڈسکس کرے گی اور وہ دونوں سائڈ جو ہے نا اپنے نام دیں گے, اس کے مطابق کریں گے. جی. اور دوسرا جو چونکہ آپ کے بل کے حوالے سے جو اعتراضات تھے اور جو آپ کی ایشوز ہیں, اس کے لیے وہ کمیٹی جو ہے نا تمام معاملات کو دیکھے گی جو اس کی لیگل آسپیکٹ ہیں. بلکہ میں وہ آ جائے میں پورا اس کو پڑھ لیتا ہوں, تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اس کو ہم کمیٹی بناتے ہیں. جی یہاں اسپیکر, میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ چونکہ شور و غل میں میری باتیں جو کہ یہ میری نہیں, اس ہاؤس کے حوالے سے عوام کے مسائل اور پاکستان کے حوالے سے تھیں, میں ان کو ڈیٹیل میں نہیں ریپیٹ کروں گا. لیکن یقیناً میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ میں جو چیدہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں میں وہ ضرور آپ کی خدمت میں یہاں پر میں عرض کروں گا. میں نے شروعات یہاں سے کی تھی کہ اگر جناب اسپیکر غریب عوام کی, لوگوں کی جیب خالی ہے تو یہ بجٹ جعلی ہے. یہ میں نے اس لیے کہا جناب اسپیکر, پچھلے 3 سالوں میں یہ چوتھا بجٹ پیش ہوا ہے. پچھلے 3 سالوں میں جو ٹیکسوں کی بھرمار کی گئی, اس کے باوجود بھی جو ٹیکس ریونیو کس حد تک اپنا ریسیو کیے گئے, میں اس کی طرف ابھی آتا ہوں. اس کے نتیجے میں غریب کی ایک روٹی آدھی ہو چکی ہے. جناب اسپیکر, لوگوں نے مجبور ہو کر اپنے بچوں کی چونکہ فیسیں ادا نہیں کر سکتے, اسکول چھوٹ گئے ہیں. اس ایئر کنڈیشن ہاؤس میں اور آپ شاید ان حالات کا صحیح طور پر اندازہ نہیں کر سکتے جو کہ پاکستان کے طول و عرض میں, چاہے وہ مہران کی وادیاں ہوں یا پنجاب کے میدان ہوں یا KPK کے پہاڑ ہوں یا بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑ ہوں, ہم نہیں اندازہ کر سکتے کہ ان 3 سالوں میں ہمارے ملک کے کروڑوں عوام کے اوپر کیا گزری. اس لیے میں اگر یہ جب کہتا ہوں کہ یہ 3 سال کے نتیجے میں پاکستان کے اندر بدقسمتی سے بھوک دنگ, افلاس, مجبوریاں اور بدحالی اور مایوسی نے جگہ لی, اور یہ بجٹ ایک دفعہ پھر مہنگائی آسمانوں تک پہنچائے گا, مزید بدحالی آئے گی معاشی, اور لوگوں کی پہلے ہی جیبیں خالی ہو چکی ہیں, جو باقی کچھ بچا ہے وہ بھی خالی ہو جائے گا. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آنریبل فائنانس منسٹر یہاں پر آپ موجود نہیں ہیں, بہرحال میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, آپ کے ذریعے ان تک باتیں پہنچ جائیں گی کہ انہوں نے 66 صفوں کی سپیچ کی پڑھی. انہوں نے ہر صفحے پہ کیا لکھا تھا؟ مہنگائی مہنگائی مہنگائی. ہر صفحے پہ کیا لکھا تھا؟ غربت نے غریب کو مار دیا. ہر صفحے پہ کیا لکھا تھا کہ بے روزگاری نے تباہی کر دی ہے. ہر صفحے پہ کیا لکھا تھا کہ پاکستان کی معاشی بدحالی
تاریخ میں اتنی نہیں ہوئی جتنی کہ ان 3 سالوں میں ہوئی ہے. جناب اسپیکر, آپ کہیں گے کہ شہباز شریف یہ تم بات کر رہے ہو, اس کی کوئی بتاؤ, مجھے کوئی فیکٹس بتاؤ. فیکٹس یہ ہیں جناب اسپیکر, جب 2018 میں, جولائی 2018 میں جب ہم نے حکومت چھوڑی, اس وقت جی ڈی پی 5.8% پہ تھی. اور جب یہ حکومت پی ٹی آئی کے ذمے آئی, کن حالات میں آئی, آج میں اس پہ نہیں جاؤں گا. جن حالات میں ان کو ملی یہ حکومت 5.8% 2018 میں, اگلے سال وہ شرح ترقی دھڑم کر کے 2.1 پہ آ گئی, صرف 1 سال میں. اور جناب اسپیکر, کووڈ سے پہلے, میں کووڈ کی بات بعد میں کروں گا, کووڈ سے پہلے وہ -0.05 پہ آئی. تاریخ کی 1952 کے بعد پاکستان کی تاریخ کے سب سے کم ترین سطح پر ہماری جو یہ جی ڈی پی ہے وہ آئی 1952 کے بعد, the second time in the history of پاکستان. جناب اسپیکر, اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ان 3 سالوں میں 2 کروڑ لوگ, ان 3 سالوں میں 2 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ایک گہری غار میں دھکیلے گئے. 2 کروڑ لوگ. اور آج ایک غریب گھرانے کا جو خرچہ ہے اس کا بہت بڑا حصہ روٹی اور دال کے اوپر لگ جاتا ہے. وہ کہاں سے گھر کا کمانے والا اپنی بیمار بیٹی کے لیے دوائی کا انتظام کرے گا جو کہ چھینی جا چکی ہے ان سے. میں آؤں گا ابھی اس طرف کہ کس طرح نواز شریف کے دور میں کس طرح ادویات اور علاج مفت سرکاری ہسپتالوں میں کیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ چھن چکا ہے. اس گھر کے کمانے والے شخص کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں ان 6 بچوں کے لیے روٹی اور دہی یا دال کا انتظام کروں یا غریب بیٹی کے لیے میں دوائی لے کے آؤں. اس کو یہ انتظام کرنا ہے کہ ان پیسوں سے جو کہ ریل ٹرم میں ہمارے ایک مزدور کی جو تنخواہ ہے وہ 18% ان 3 سالوں میں کم ہو چکی ہے. جناب اسپیکر, اس کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں بچے کی جو بنیان پھٹ گئی ہے اس کو خرید کے لاؤں یا ٹوٹی ہوئی جوتی کو ریپیئر کرواؤں, اسکول کی فیس کہاں سے لے کے آؤں اور بچی کے لیے دودھ کہاں سے لے کے آؤں. جناب اسپیکر, یہ ہیں وہ چیلنجز آج پاکستان کے طول و عرض میں جو کہ ایک غریب, مجبور, بیوہ اور یتیم کو اس سے واسطہ ہے. میں اور آپ یقین کریں کہ پوری طرح احساس کرنے کے باوجود بھی ان کے دل کے اندر ان کے جو جذبات ہیں ہم نہیں پہنچ سکتے. جناب اسپیکر, اسی حوالے سے جناب اسپیکر میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اور یہاں پر سرکاری ملازمین بیٹھے ہیں, یہ نہیں بات کریں گے مگر یہ پورا ہاؤس ان کی بات کرے گا کہ کس طرح ان کی جو آمدن ہے اس میں ریل ٹرم میں کمی ہوئی. اور یقین کریں کہ ان کی ایک بڑی تعداد جناب اسپیکر وہ بھی خط افلاس سے نیچے جا چکی ہے. اور پھر جناب اسپیکر, اس بجٹ کے حوالے سے کروڑوں لوگ سوال کر رہے ہیں, پکار کے پوچھ رہے ہیں کہ ان 66 صفوں میں وہ کہاں ہیں 1 کروڑ نوکریاں, وہ کہاں ہیں 50 لاکھ گھر. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں جناب اسپیکر کہ اس ملک کے اندر لاکھوں لوگ ایسے, کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کے لیے آج بھی
اللہ تعالیٰ کا آسمان چھت کا کام دیتی ہے اور خدا کی زمین ان کے لیے فرش کا کام دیتی ہے. ایک کمرے میں کرائے کے اوپر ایک 6 یا 8 افراد کا کنبہ جس قسم پرسی میں زندگی بسر کرتا ہے جناب اسپیکر، میں اور آپ نہیں، یہ پورا ایوان سنجیدگی سے احساس کرتا بھی ہے تو ان کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا کہ ان کے اوپر کیا گزرتی ہے. زندگی ان کے اوپر تنگ ہے. جناب اسپیکر، وہ 1 کروڑ نوکریاں تو دور کی بات ہے، ان جعلی بجٹوں کے نتیجے میں 50 لاکھ لوگ اور بے روزگاری کی ایک اندھیری غار میں دھکیلے جا چکے ہیں. 50 لاکھ لوگ، 50 لاکھ. اور جہاں تک گھر بنانے کے تعلق ہے جناب اسپیکر، تو آج جو ماڈرن پوش ہاؤسنگ سکیمز ہیں ان کو ان گھروں میں شمار کیا جا رہا ہے. وہ محلات جہاں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے مسائل دیے ہیں، وہاں پر جنہوں نے گھر خریدنے ہیں ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ اس میں شمار کروائیں اور ہماری جو غریب آدمی کے لیے جو ہم نے 50 لاکھ گھر کا وعدہ کیا ہے اس کو شامل کریں. اس سے بڑا جناب اسپیکر فجنگ کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ دھوکہ کیا ہو سکتا ہے؟ 3 سال گزر گئے، 4تھا بجٹ ہے، ایک اینٹ تک نہیں لگی. فیتے کاٹتے ہیں، تختیاں لگواتے ہیں کن منصوبوں کے اوپر جو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کے دور میں بنے اور مکمل ہوئے. اور جناب اسپیکر، آپ نہ میں، کون چاہے گا کہ اس ملک میں کے اندر بے روزگاری ہو؟ لیکن جناب اسپیکر، حقیقت یہ ہے کہ اس وقت بے روزگاری کی شرح پاکستان کی بلند ترین سطح پہ ہے، 15%. بتائیے کہ جناب اسپیکر، ریاست مدینہ کا دن رات ذکر کرنا، کوئی سوچ سکتا تھا کہ ریاست مدینہ میں کوئی خدا نہ خواستہ بھوکا رات کو سوئے گا؟ کوئی سوچ سکتا تھا کہ ریاست مدینہ میں کوئی اپنا آسمان کھلے آسمان کے نیچے سوئے گا؟ کوئی سوچ سکتا تھا کہ ریاست مدینہ میں اتنے بڑے وعدے اور دعوے کر کے اور عملی طور پر دامن خالی ہو؟ جناب اسپیکر، حقیقت یہ ہے کہ 15% جو آپ کی ان امپلائمنٹ کی شرح ہے، اس کے ساتھ اگر آپ اس کمبائن کر لیں جو آپ کی اس وقت مہنگائی کی جو شرح ہے، وہ ڈبل ڈیجٹ 16% پہ ہے. اب مجھے بتائیں کہ اس کے بعد یہ کہنا کہ ہم آئیں گے، نیا پاکستان بنائیں گے، آئیں گے ہم غریب اور یتیم کے سر پر دست شفقت رکھیں گے، اور جتنی باتیں میں نے آپ کو ابھی تک آپ کے گوش گزار کی ہیں اور مزید کروں گا، اس سے صاف عیاں ہے روز روشن کی طرح کہ اس سے تو پرانا پاکستان بہتر تھا. اس سے تو جناب اسپیکر وہ پاکستان بہتر تھا جنہوں نے ماضی کی حکومتوں میں کچھ نہ کچھ کوشش کر کے پاکستان کو آگے لے کر گئے. اور صرف یہی نہیں جناب اسپیکر، میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں. I don't want to enter into political domain at this point, but we are all politicians. جتنی صوبوں کے درمیان دوریاں آج ان 3 سالوں میں پیدا ہوئی ہیں، جتنی بد اعتمادی صوبوں اور وفاق کے درمیان آج پیدا ہوئی ہیں، جتنی تلخیاں صوبوں کے درمیان آج پیدا ہوئی ہیں، اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. ہوتی ہیں، دیکھیں نا، جب ایک گھر میں جناب اسپیکر برتن اکٹھے ہوں تو وہ بھی آپس میں، پنجابی میں کہتے کھا جاندے نے، مگر وہ پھر گھر والے برتنوں کو دور کرتے ہیں، سنبھالتے ہیں، مگر اس بدترین صورتحال میں کوئی ان کو سنبھالنے والا نہیں. یہ اکائیاں مل کر پاکستان بناتی ہیں. چاروں صوبے
آزاد کشمیر, گلگت بلتستان, یہ سب مل کے پاکستان بناتی ہیں. اور میں نے ہمیشہ کہا, آج پھر میں کہہ رہا ہوں, میں پہلے پاکستانی ہوں, اس کے بعد کوئی اور چیز ہوں. میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر پنجاب ترقی کرتا ہے اور باقی صوبے ترقی نہیں کرتے تو وہ پاکستان کی ترقی نہیں ہے. پاکستان کی ترقی تب ہے جب پورا پاکستان ترقی کرتا ہے. جناب اسپیکر, اس میں مہران کی وادیاں, KPK ہمارا خوبصورت صوبہ, اس میں بلوچستان, اس میں سندھ, اس میں گلگت بلتستان, اس میں کشمیر, سب شامل ہیں. تب پاکستان آگے بڑھے گا. ایک صوبہ کبھی نہیں آگے بڑھ سکتا پاکستان کو لے کر, بلکہ نفرتیں پیدا ہوتی ہیں, جیلسی پیدا ہوتی ہے. تو جناب اسپیکر, میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ اسی طریقے سے جناب اسپیکر, ان 3 سالوں میں اگر آپ اشیاء خردنوش کی مجموعی اضافے کی اگر آپ تحقیق کرنا چاہیں تو وہ 30% ہو چکی ہے. 30% ان 3 سالوں میں. بتائیں پھر غریب آدمی جس کی تنخواہ 18-15 ہزار روپے ہے, وہ کدھر جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ وہ کہاں پر, کس کے ہاتھ وہ اپنا لہو تلاش کرے گا؟ کس سے انصاف مانگے گا؟ جناب اسپیکر, یہ صورتحال بن چکی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہوش کے ناخن ہمیں لینے چاہیے تھے. 3 سالوں میں جس طریقے سے ڈیل کیا گیا, 3 سالوں میں جس طریقے سے ایشوز کو ہینڈل کرنا چاہیے تھا, معاملات کو ہینڈل کرنا چاہیے تھا, اس کے بجائے پوری کی پوری توانائیاں اپوزیشن سے احتساب کے نام پر انتقام لیا جاتا رہا. بدترین انتقام. یہ فیکٹ ہے. یہ جو پہلی جو 2 روز ہیں جناب اسپیکر, آج یہاں پر وہ لوگ بیٹھے ہیں جو 6 مہینے, سال, 1.5 سال قید کاٹ کے آئے ہیں, اس طرف بھی اور اس طرف بھی. آج بھی سید خورشید شاہ وہ پابند سلاسل ہیں, ان کا بیٹا بھی پابند سلاسل ہے, خواجہ آصف بھی پابند سلاسل ہے. یہاں اسپیکر, کون کہتا ہے کہ احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ مگر اس کے انصاف اس کا بینچ مارک ہے, فیئرنس اس کا بینچ مارک ہے. میں اس طرف ابھی آؤں گا کیونکہ وہ ایک بڑا امپورٹنٹ وہ ایسپیکٹ ہے آج کی بجٹ کی سپیچ کا. اس کے بارے میں آپ سے ضرور آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنا چاہوں گا. جناب اسپیکر, دیکھیے, کووڈ آیا اور کووڈ کے اوپر میں نے اور پوری اپوزیشن نے دل کھول کر کہا کہ یہ قومی ایک ایمرجنسی ہے, قومی معاملہ ہے. ہم مل کر اس میں اپنی جو کنٹریبیوشن ہے جس طرح بھی ہم کریں گے, یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا معاملہ ہے, کسی ایک فرد کا یا کسی ایک صوبے کا معاملہ نہیں ہے. یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا معاملہ ہے. ہم اپنی ہر چیز, ہر تمام اپنے اختلافات ہم دفن کر دیں گے, کووڈ کے لیے سب اپنی جانیں لڑائیں گے. آپ نے through your good offices, I would like to refresh your memory, honorable speaker, کہ آپ نے پھر ایک کانفرنس آپ نے بلوائی. آپ کو یاد ہے؟ آپ کو جی کانفرنس بلوائی, اس میں میں بھی تھا انوائٹڈ, آنریبل جناب بلاول صاحب بھی اس میں انوائٹڈ تھے, مولانا اسد اور سب انوائٹڈ تھے. عمران خان نیازی صاحب تشریف لائے, اس کے بعد انہوں نے سپیچ کی, اس کے بعد مجھے آپ نے انوائٹ کیا. تو میں نے دیکھا کہ سکرین پر عمران نیازی صاحب موجود نہیں ہیں. میں نے آپ سے پوچھا کہ جناب اسپیکر وہ پرائم منسٹر کدھر ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ ان کو ضروری کام پڑ گیا ہے, وہ چلے گئے. اب بتائیے جناب اسپیکر کہ کووڈ ملک میں تباہی پھیلا رہی ہو اور پورا پاکستان کو اکٹھا کرنا وزیر اعظم کا کام تھا, مگر ہم نے والنٹیرلی ہم نے اپنے آپ کو آفر کیا کہ کوئی بات نہیں, یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ ہمیں جناب پروٹوکول میں پڑھنا ہے. ہم سب نے یک زبان ہو کے کہا کہ ہم اس معاملے کے اوپر سب اکٹھے ہیں. لیکن پرائم منسٹر اپنی تقریر کر کے چلے گئے کہ ان کو کوئی اب کووڈ سے زیادہ کوئی امپورٹنٹ ایجنڈا تھا اس دن یا اس کے کئی مہینوں بعد جناب اسپیکر. لیکن وہ تشریف لے گئے, چلے گئے وہ. حالانکہ اس وقت
میرا خیال ہے کہ کہتے ہیں کہ ہر قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اظہار خیال کر رہے تھے. ان کا کہنا ہے کہ اگر عوام کی جیب خالی ہے تو یہ بجٹ جعلی ہے. ملک میں 3 سالوں میں جو کچھ ہوا سب نے دیکھ لیا. شہباز شریف کی تقریر کے دوران بیشتر وزراء ایوان سے باہر چلے گئے. انہوں نے کہا کہ ہم نے حکومت حوالے کی تو جی ڈی پی کیا تھی اور آج کیا ہے. پورن میں نے بھی اور بلاول صاحب نے بھی ہم سب نے ہم نے پھر بائیکاٹ کیا کہ بھئی اگر ہماری ان کو ضرورت نہیں ہے تو پھر یہ جانے ان کا کام جانے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے اپنے طور پر جو بھی ہماری خدمات تھی وہ ہم کرتے رہے. اب بتائیے کہ 1200 ارب روپے کا کرونا کا پیکج آیا. جناب اسپیکر میں کوشش کروں گا کہ ایسی بات نہ کروں جس سے کہ کسی کی دل آزاری ہو, لیکن میں کوشش کروں گا کہ وہ بات کروں جو ریلیونٹ ہے, اور اگر نہیں کروں گا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ میں اس ہاؤس کو بھی اور خدا کو بھی میں جواب دہ ہوں. مجھے بتائیے کہ 1200 ارب روپے کا کرونا کا پیکج آیا, انہوں نے اناؤنس کیا. وہ بدترین غفلت, نیگلیجنس, انکمپٹنس کے نظر ہو گیا. دیکھیے کہ چین نے ہمیں تحفتاً ویکسین دی جس کے ہم پوری قوم ان کی شکر گزار ہے, اور کسی ملک نے بھی دی ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں. لیکن کیا ہم نے صرف تحفوں کے اوپر اکتفا کرنا تھا؟ پوری قوم جو ہے وہ ایک ہیجانی کیفیت میں تھی, ایک خوف تھا کہ نہ جانے یہ کہاں سے یہ کووڈ کی بلا آ گئی جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. تو جناب اسپیکر اس وقت تو پھر ہمیں ہر چیز کو ایک طرف کر کے ہمیں تمام توانائیاں, تمام وسائل اکٹھے کر کے جھونک دینی چاہیے تھے تاکہ ہم اس قوم کا آخری بچہ, ماں, بھائی, بزرگ کو کرونا کے خلاف جو اس کی وبا ہے اس سے بچانے کی پوری تدبیر کریں, کوشش کریں. لیکن جناب اسپیکر ایسا نہیں ہوا. مجھے بتائیں کہ پہلا کووڈ کا حملہ ہوا مارچ 2019 میں, جب میں آخری فلائٹ لے کے وہاں سے لنڈن سے پاکستان آیا. اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ دس از ناٹ اے ٹائم ٹو تھرو لائٹ آن دیٹ. اور اب تیسرا اٹیک کووڈ کا وہ ہوا ہے. ان بٹوین جو آپ کو سپیس ملی, وقت ملا, اس کے اوپر آپ نے کیا کیا؟ ماں سوائے کہ اپوزیشن کو دیوار سے لگاؤ, ماں سوائے کہ اگر اپنا چینل کوئی اپنا بات کرتا ہے حکومت کے خلاف اس کو بند کر دو, اگر کوئی صحافی لکھتا ہے حکومت کے خلاف اس کو بند کر دو, اور جو بولتا ہے اس کو نائب نیازی گٹھ جوڑ جو اس کو پکڑ لے. جناب اسپیکر کوئی بھی ہوتا تو وہ تمام چیزوں کو ایک طرف کر کے تمام توانائیاں, تمام وسائل پوری قوم کو مجتمع کر کے, اور جسے کہتے ہیں کہ بینٹ بیکورڈز, اور وہ کرونا کی ویکسین کے لیے اربوں روپے جھونک دیتے, وہ بھی کافی نہ تھے. لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں تھی. ایک چیز کی کمی تھی, the will to do, the will to act, the will to implement, اس کی کمی تھی. وگرنہ یہ خداداد ملک پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے, بہت وسائل دیے ہیں. کرنا ہو تو پھر ہر چیز ممکن ہے. اگر یہ ملک تمام دنیا کی سخت ترین پابندیوں کے باوجود ایک ایٹمی طاقت بن سکتا ہے تو خدا کی قسم پاکستان ہر چیز کر سکتا ہے. بالکل جناب. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ایٹمی صلاحیت کی شروعات مرحوم ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس کی بنیاد رکھی, اور میاں نواز شریف کو اللہ تعالیٰ نے یہ دیا اپنا کہ انہوں نے ہندوستان کے 5 کے مقابلے میں 6 ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کو ہمیشہ کے لیے جناب اسپیکر ان کو مضبوط کیا اور محفوظ کیا. اور یہ کوئی کسی انڈیویجول کی, جس طرح میں کورونا کی بات کر رہا ہوں, اٹ واز ناٹ دی benefit of one individual, the entire پاکستان. وگرنہ آج دشمن ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا.
जनाब स्पीकर, मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूं कि आज हर पाकिस्तानी इन तीन सालों में जो हमारी जो पर कैपिटा जो हमारा जो कर्ज है, जिसको आप डेट कहते हैं, हर पाकिस्तानी पर कैपिटा जो उसका डेट है वो इस वक्त 2.25 लाख रुपए पे पहुंच चुका है। हमारे जो आइंदा आने वाली नस्लें हैं जनाब स्पीकर, उनका भी आखिरी बाल मॉर्टगेज हो चुका है। क्या कोई कौम इस तरह जिंदा रह सकती है कि एक हाथ में एटमी ताकत हो और एक हाथ में अपना कशकोल हो? दिस इज नॉट सस्टेनेबल। ये इस तरह नहीं हो सकता। हमने इंशाअल्लाह एटमी ताकत बनकर रहना है, उसके लिए हमें वो हालात और वसाइल पैदा करने होंगे जनाब स्पीकर के बेगर्स कांट बी चूजर्स। जो एक हाथ फैलाने वाला वो तो फैसला कर ही नहीं सकता, वो तो हमेशा डिक्टेशन लेगा। अगर डिक्टेशन खत्म करनी है, अगर हमने अपने आप को पांव पे खड़ा करना है, तो उसके लिए वो कशकोल तोड़ना होगा, जो कि रातों रात नहीं टूट सकता, मैं मानता हूं, लेकिन उसके लिए वो शुरुआत तो करें। मगर हुआ क्या जनाब स्पीकर कि इन 3 सालों में कर्जों के हवाले से क्या कुछ हुआ, मैं अभी आपको अर्ज करता हूं। मगर हम पे ये इल्ज़ाम दिन रात लगता था कि जी इन्होंने बरामदात को, एक्सपोर्ट्स को इन्होंने नहीं बढ़ाया, बिल्कुल वो एब्सोल्युटली प्लेटो है, और इन्होंने फलां किया, डमकान किया। इन्होंने क्या किया? 2018 में जहां पर जनाब स्पीकर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के मुकम्मल होने पर जो लेवल था एक्सपोर्ट्स का, उसके बाद आज तक इन 3 सालों में रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में 35% गिर चुकी है। 35%। और मैं आपको सिर्फ, मैं किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को यहां पर नहीं लाना चाहता, सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जब रुपए की कीमत 35% डॉलर के मुकाबले में गिरी, तो आपकी जो इंपोर्ट्स हैं वो उसी हिसाब से वो महंगी हो गई। उसका मतलब यह है कि फिर हर चीज महंगाई की तरफ गई, और फिर आपका जो कारोबार, ज़राअत, कारखाना, हर चीज उसकी मसनूआत महंगी हुई। बट लेट्स लीव दैट पॉइंट फॉर सम अदर टाइम टू डिबेट। अभी मैं खाली एक्सपोर्ट्स की बात कर रहा हूं कि 35% रुपए की कदर गिराने के बावजूद आज तक हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 2018 के मुकाबले में नहीं बढ़ सकी। जनाब स्पीकर, कितनी बड़ी ये शूमी किस्मत है कि मुल्क को तो महंगाई के तूफान में इन्होंने बर्बाद कर दिया, लेकिन एक्सपोर्ट्स ये 3 साल में नहीं बढ़ा सके। इसी तरीके से जनाब स्पीकर, इन्होंने इन 3 सालों में 10,000 अरब रुपए से ज्यादा फिजिकल डेफिसिट किया है, यानी मालियाती खसारा। 10,000 अरब रुपए से ज्यादा इन 3 सालों में। और जिस हुकूमत को दिन रात ये क्रिटिसाइज करते हैं और कीड़े निकालते हैं, नवाज शरीफ के 3 अदवार 1990-93, फिर 97 से लेकर 1999, और फिर 2013 से 18, इन 10 सालों में नवाज शरीफ के 3 अतवार का जो बजट खसारा है, जो फिजिकल डेफिसिट, वो एक तरफ, और इन 3 सालों का फिजिकल डेफिसिट उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा है, कहीं ज्यादा है उससे। और फिर जनाब स्पीकर, हमें यह कहा जाए कि हम झूठ को सच कहें, तो यह हमारे लिए मुमकिन नहीं है। झूठ को झूठ कहा जाएगा और सच को सच कहा जाएगा। और जनाब स्पीकर, इन तमाम लग्जरीज को अडॉप्ट करने के बावजूद कर्जे ले लिए, फिजिकल डेफिसिट कर लिए, रुपए की कदर को कहीं का कहीं पहुंचा दिया। और आप जानते हैं उस जमाने में वुज़रा ने कहा था कि रुपया जो है वो डिवैल्यू होगा, और उससे जनाब वो जो फ्यूचर में बेटिंग करते हैं,
سٹا باز جن کو کہتے ہیں, انہوں نے دے ہیڈ ونڈ فال کہ روپیہ جو ہے بہت تیزی سے گرے گا, اور انہوں نے جناب سٹا بازی کی. اس سے کتنا نقصان پہنچا, آئی لیو دس ڈیبیٹ فار سم ادر ٹائم. فار دا ٹائم بینگ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب اسپیکر, انہوں نے پاکستان کے لیے ان 3 سالوں میں کیا کیا؟ کوئی بڑا نامور ہسپتال بنایا, کوئی یونیورسٹی بنائی, کوئی ٹیکنیکل یونیورسٹی بنائی, کوئی جناب ایل این جی کا اضافی ٹرمنل لگایا, ایل این جی کو کوئی جو کیا کہتے ہیں جی وہ سٹاکس جس کو کہتے ہیں, کیا اس کو کہتے ہیں شاید سٹوریج بنائی انہوں نے. اور حقیقت یہ ہے, میں ابھی آؤں گا جب پاور سیکٹر کے اوپر, تو بیکاز آف لیک آف اسٹوریج آف ایل این جی اینڈ ادر امپورٹنٹ ریزنس ہماری بجلی میں جو لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے, میں اس کی طرف ابھی آؤں گا. انہوں نے کیا کیا ان 3 سالوں میں مجھے بتا دیں. ماں سوائے تختیاں لگائیں انہوں نے, ماں سوائے انہوں نے فیتے کاٹے. اور میں آپ کو اگر 1-2 مثالیں دوں تو آپ کو یقیناً بطور اسپیکر آپ کو ہنسی بھی آئے گی اور آپ حیران بھی ہوں گے کہ کس طرح جا کر انہوں نے تختیاں لگائیں اور فیتے کاٹے ان منصوبوں کے اوپر جو کہ نواز شریف کے دور میں مکمل ہو چکے, چل پڑے. میں کہتا ہوں کہ یہ بھی کام کر لیتے, مگر اس کے علاوہ قوم کو کچھ کر کے تو دکھاتے کہ بھئی ہم آئے ہیں نیا پاکستان بنانے. نیا پاکستان تو نہیں بنا سکے, تھوڑا بہتا ہم نے دال دلیا ہم نے کیا ہے. جناب اسپیکر, ان کا دامن کسی بھی ہر حوالے سے ان کا دامن عمل سے خالی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر کسی کو مال بنانے کا شوق ہو تو وہ عمل کہاں سے کرے گا؟ اصل بات یہ ہے جناب اسپیکر, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دامن عمل سے خالی ہے, وگرنہ یہ بڑی جری قوم ہے. آپ اس کا ہاتھ لے کے چلیں تو آپ سے 10 قدم آگے چلنے والی یہ قوم ہے خدا کے فضل و کرم سے. اور پھر جناب اسپیکر, لنگر خانے بنائے, مہمان خانے بنائیں آپ ضرور. حالانکہ یہ کام دنیا میں چاہے پاکستان ہے یا سعودی عرب ہے یا شمال ہے جنوب ہے, وہاں پر جو صاحب حیثیت فلینتھرپسٹ جو ہوتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں کہ وہ غربا کے لیے وہ مہمان خانے میں بناتے ہیں, ان کے لیے دوائیاں بھی دیتے ہیں, ان کے لیے لنگر خانے میں چلاتے ہیں. اور ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ یورپ میں وہ جو سوپ سسٹم کا بہت چرچا ہے, آپ اچھی طرح جانتے ہیں. یہاں پر بھی پاکستان میں صوبوں میں بہت اللہ نے جن کو وسائل دیے وہ یہ کام کرتے ہیں. حکومت بھی ہاتھ بٹائے, کوئی اس میں دو رائے نہیں, لیکن حکومت کا اصل کام تو ہے پالیسی میکنگ. حکومت کا اصل کام ہے کہ جو لنگر خانوں میں جو غریب لوگ کھانا کھانے جاتے ہیں ان کو پاؤں پہ کھڑا کریں اور وہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں. The aim is not to raise army of beggars. The aim is to raise army of doers, nation builders. یہ ہے لنگر خانوں کا, یہ ہے اپنا جناب اسپیکر مہمان خانوں کا جو کانسیپٹ ہے. تو اگر آپ نے لنگر خانے بنا کر خالی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہنا ہے اور زراعت کو آپ نے تباہ کرنا ہے خدا نخواستہ, جو کہ میں ابھی اس کی طرف آؤں گا, اور آپ نے صنعت سازی کو تباہ کرنا ہے, آپ نے غربت اور بے روزگاری کو آگے لے کے جانا ہے, تو جناب اسپیکر اس طرح قومیں نہیں بستی, اس طرح قومیں تکڑی نہیں ہوتی, اس طرح قومیں جو ہیں وہ خوشحال نہیں ہوتی. اور یہی وجہ ہے کہ آج 3 سال بعد یہ جو چوتھا بجٹ پیش ہوا ہے جناب اسپیکر, آپ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف ہر آدمی, ہر گھرانہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ میرا گھر, میری جیب خالی ہے, میں کہاں سے اپنے بچوں کا میں پیٹ پالوں, کہاں سے دوائی لے کے آؤں. جناب اسپیکر, میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج یہاں پر وزیر خزانہ تشریف فرما نہیں ہیں. انہوں نے کہا, یہ ان کے آئی ایم کوٹنگ ہم, انہوں نے کہا کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پاکستان ایک گندم, کپاس, گنا اور دوسری فصلیں پیدا کرنے والا ایک بہت کامیاب ملک ہے اور ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے. یہ انہوں نے کہا.
मगर दूसरे सांस में उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान हैज बिकम अ नेट इंपोर्टर ऑफ फूड आइटम्स, यानी फूड डेफिसिट मुल्क बन गया है। कितना ये एक तल्ख तजाद है जनाब स्पीकर, कि आप एक सांस में कहें कि पाकिस्तान जो है वो अपना रिकॉर्ड पैदावार हुई है, उसकी भी मैं आपको अभी मैं गुजारिश करूंगा, और दूसरी तरफ आप ये बताएं कि जनाब वी हैव बिकम अ नेट इंपोर्टर। नाउ लेट्स टेक द फर्स्ट सिचुएशन कि रिकॉर्ड पैदावार हुई है, तो फिर मुझे बताएं कि रमजान शहर रमजान में 1 किलो आटा और 1 किलो चीनी खरीदने के लिए रोजे के साथ हमारी कौम की माएं, बहनें, बेटियां, बुजुर्ग लंबी लंबी कतारों में लगी थी। चिलचिलाती धूप में सिर्फ 1 किलो और आटा चीनी खरीदने के लिए और सिर्फ 20 रुपए बचाने के लिए। कभी आपने ऐसी सूरत हाल देखती आंख ने आज तक इस तरह का दिल हिला देने वाला मंजर नहीं देखा जनाब स्पीकर, आज तक नहीं देखा। और ये अभी हुआ है 2 महीने पहले। मुझे बताएं कि कहां गए इनके दावे, और फिर अगर ये बम्पर क्रॉप हुई हैं तो फिर आटा 35 रुपए से 85 रुपए पे कहां किस तरह पहुंच गया? बम्पर क्रॉप हुई जनाब स्पीकर, तो फिर चीनी जो कि हमारे दौर में 52 रुपए से ऊपर नहीं गई एक पैसा भी, वो 100 रुपए से ऊपर किस तरह चली गई? ये कौम को इनको बताना होगा किस तरह चली गई। मैं समझता हूं कि ये है वो चुपते हुए सवाल जो आज कौम सच और हक के पराये में सुनना चाहती है, जानना चाहती है। जनाब स्पीकर, मैं I cannot resist explaining this episode even at the cost of reputation, because इसने इन 3 सालों में मेरे नजदीक, चाहे वो कोविड हो उसका मुकाबला करना हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो गुर्बत हो, चाहे वो करप्शन हो, इस एपिसोड ये आई थिंक दिस इज प्रॉब्ली द मदर ऑफ ऑल एपिसोड्स कि 11 लाख टन चीनी इस हुकूमत में वजीर आजम की सैंक्शन से एक्सपोर्ट की जाती है। जनाब स्पीकर, ये दिलगुदाज वाक़या है। ये मैं आपसे बड़े ही अदब से गुजारिश करूंगा, इसको अगर आप ज़रा एब्जॉर्ब करेंगे तो मैं आपका बहुत मशकूर होऊंगा, बिकॉज इट्स नॉट रिलेटेड टू दिस हाउस, इट परटेन्स टू एवरी पाकिस्तानी लिविंग इन द 4 nook and corner of पाकिस्तान, कि 11 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट की इजाजत वजीर आजम इमरान खान नियाजी देते हैं, और साथ उसके जनाब स्पीकर सब्सिडी भी दी जाती है। सब्सिडी अरबों रुपए की सब्सिडी दी जाती है एक्सपोर्ट के लिए, कि जी एक्सपोर्ट हो रही है शुगर और फॉरेन एक्सचेंज हमने कमाना है, इसलिए जनाब हम सब्सिडी दे रहे हैं। और उसके साथ इंटेंडम जनाब स्पीकर, इंटेंडम रुपया जो है अपनी कदर बड़ी तेजी से खो रहा है या उसको खोने दिया जा रहा है, और 140 या 150 रुपए अपना रुपए की कीमत हो जाती है वज़ावी डॉलर। अब वो जो एक तरफ आप सब्सिडी दे रहे हैं अरबों रुपए की, और दूसरी तरफ जो विंडफॉल बिकॉज ऑफ this devaluation, very steep devaluation, unprecedented in the history of Pakistan in this short span of time, तो वो तो बुनंजा था एक्सपोर्टर्स का, उनकी जेबों में गया, सब्सिडी भी गई, और वो जो रुपए, क्योंकि जब $1 जब एक्सपोर्ट कर रहे थे, अगर वहां पर 110 रुपए या 5 रुपए था, जब एक्सपोर्ट करते करते रुपया 140 पे पहुंच गया, तो वो किसको गया? वो जो एक्सपोर्टर, उसकी जेब में गया। किसी ने पूछा कुछ, वहां जी शोर बड़ा मचा, हम छोड़ेंगे नहीं, फलां नहीं करेंगे। आज तक जनाब स्पीकर किसी को इस मामले में कटहरे में नहीं खड़ा किया गया। फिर बात जनाब स्पीकर यहां खत्म नहीं होती, दिस इज इवन द वर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, और वो ये है उसके बाद जनाब स्पीकर
چینی اور گندم پھر ایک امپورٹ کرنی شروع کر دی. اندازہ کیجئے آپ, پہلے ایکسپورٹ کی, اس کے بعد پھر امپورٹ کرنی شروع کر دی جناب اسپیکر, اور اس کے اوپر اس ملک کا جو سکیئرس زر مبادلہ ہے اربوں روپے کا, اس کو خرچ کیا گیا. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ تباہ ہو گیا, اس کو خرچ کیا گیا, ضائع ہوا. پھر وہی چینی اور وہی گندم ایکسپورٹ کی گئی, امپورٹ کی گئی. کوئی جواز تھا اس کا؟ کوئی منطق تھی اس کا؟ کوئی جسٹیفائبل ریزن تھا؟ جناب اسپیکر, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ مدر آف آل کائنڈ آف اسکیم جس نے اس ملک کے اندر کووڈ کے خلاف جو ہم نے ویکسین لانی تھی وہ نہ لا سکے. یہ پیسہ اربوں, اٹس دا رف ایسٹیمیٹ. جی پلیز. تو جناب اسپیکر, تو یہ اربوں روپے جو ضائع ہو گئے, نہ کارٹلز کی جیبوں میں چلے گئے. اگر یہ پیسہ اویلیبل ہوتا تو ویکسین دن رات منگوائی جاتی. کرونا کی وبا کو کنٹرول کرنے کے لیے خود وزیر اعظم اپنی ٹیم کے ساتھ کریے جاتے, پورے پاکستان میں جاتے, وزراء اعلیٰ کو ساتھ ملاتے, اپنے ایکسپرٹس کو لے کے جاتے, اور خود گھر گھر جب تک ویکسین نہ لگ جاتی, جس طرح کے بعض ممالک نے کر کے دکھایا ہے, چین سے نہ بیٹھتے. میں یہاں پر قطعاً کسی قسم کی خود نمائی نہیں کرنا چاہتا کہ کس طرح نواز شریف کی لیڈرشپ میں ہم نے ڈینگی کو کنٹرول کیا تھا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صرف ایک ہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کی لیڈرشپ میں ڈینگی کو میں نہیں جانتا تھا کہ ڈینگی کس بلا کا نام ہے. ڈاکٹرز نہیں جانتے تھے, نرسز نہیں جانتی تھیں, ایکسپرٹس نہیں جانتے تھے. ان کو کتابوں میں پڑھا ہوگا لیکن واسطہ نہیں پڑھا تھا. اور پھر وہ سری لنکا سے جب ڈاکٹرز آئے اور پھر دن رات کام شروع کیا, ایک ٹیم کی طرح ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. یوں محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, سب جت گئے اس میں. اور جناب اسپیکر, میں آپ کو بلا خوف تردید کرنا چاہتا ہوں کہ سری لنکن ڈاکٹرز نے مجھے, ڈاکٹر فرنینڈس, آج بھی ان کا نام مجھے یاد ہے, انہوں نے کہا کہ شہباز شریف, ہم نے لاہور دیکھا, یہ تاریخ کی سب سے بڑی وبا نے, شہباز شریف آج ہم نے 3-4 دن لاہور کو دیکھا ہے, یہ تاریخ کی سب سے بڑی وبا نے اٹیک کیا ہے, ڈینگی کی. وہ ڈینگو کہتے ہیں, ہم ڈینگی کہتے ہیں. تو خدا نخواستہ 25,000 اموات ہو سکتی ہیں. اس رات جناب اسپیکر, وداؤٹ اینی ایگزیجریشن, مجھے نیند نہیں آئی, اور میں نے کہا کہ اگر 25,000 خدا نخواستہ 2,500 بھی لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے تو لاہور کی تو ہر گلی سے جنازے نکلیں گے, تو میں کہاں جاؤں گا. مگر فجر کی نماز پڑھی, اللہ نے ہمت دی, ریسٹ از ہسٹری. اس سال انکلوڈنگ کوموربڈیز 200 سے زیادہ اموات ہوئیں, اور اس سے اگلے سال جناب اسپیکر اللہ کے فضل سے ایک موت ڈینگی کی وجہ سے نہیں ہوئی. بالکل اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اٹس اونلی اے کوسچن آف ول اینڈ دا ول ٹو ڈو, اینڈ دیٹس اٹ. تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا جناب اسپیکر کہ اسی حوالے سے یہ بمپر کراپ کی جو بات کی ہے آنریبل فائنانس منسٹر نے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 2016-17 میں پی ایم ایل این کے دور میں ہماری اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ریکارڈ کپاس ہوئی 1,10,00,000 گانٹھیں, جو کہ اب ان کے دور میں 70 لاکھ تک آ چکی ہیں, صرف 70 لاکھ تک. اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ میں آپ کو 62 لاکھ فرمایا, آئی اسٹینڈ کریکٹڈ. تو اس کی کیا وجوہات ہیں میں بھی اس کی طرف میں آپ کے خدمت میں عرض کروں گا, لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قوم کو سچ بتائیں,
غلطی ہم سب سے ہوتی ہے. we're all human beings. We are prone to making mistakes, but we learn from our mistakes. ہم نے الحمدللہ اپنی غلطیوں سے سیکھا, اب بھی سیکھ رہے ہیں اور سیکھیں گے. لیکن اگر کوئی یہ فیصلہ کر لے کہ میں عقل کل ہوں اور میں ہر چیز جانتا ہوں اور میں ہر چیز ٹھیک کر لوں گا, تو جناب اسپیکر یہ راستہ نہیں ہے ترقی اور خوشحالی کا. قومیں اس طرح نہیں بنتی. قومیں بنتی ہیں through collective efforts, through collective wisdom and through untiring efforts. شبانہ روز محنت کرنی پڑتی ہے, پسینہ گرانا پڑتا ہے, تب جا کر قوم بنتی ہے. ایسے باتوں سے, تقاریر سے, مرثیوں سے, اشعار سے قومیں نہیں بنتی. انسپائر تو کر دیتے ہیں آپ وقتی طور پر, لیکن لانگ ٹرم آپ کو کام کرنا پڑتا ہے جناب اسپیکر. اس کے لیے دن رات محنت کرنی پڑتی ہے. جناب اسپیکر, یہ بجٹ چوتھا بجٹ پیش کیا ہے, اور جس طرح میں نے شروع میں کہا, اگر عوام کی جیب خالی ہے تو بجٹ جعلی ہے. اسی طریقے سے جناب اسپیکر, یہ چوتھا بجٹ جو ہے اگر مہنگائی کم نہیں کرے گا, اگر روزگار مہیا نہیں کرے گا, اگر غربت میں کمی نہیں کرے گا, اگر عوام کو روزگار مہیا نہیں ہوگا, مہنگائی کم نہیں ہوگی, تو یہ بجٹ نہیں, یہ سراسر دھوکہ اور قوم کے ساتھ فراڈ ہے, جس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اور اس کو ہم ایکسپوز کریں گے. اور پوری اپوزیشن کا یہ باقاعدہ فیصلہ ہے کہ واقعی اگر یہی صورتحال ہے کہ مہنگائی کا اور طوفان آئے گا, مہنگائی کا اور طوفان آئے گا, غربت بڑھے گی, تو ہم انشاءاللہ جتنا بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے گا, ہم اس بجٹ کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں گے. اس کو پاس نہیں ہونے دیں گے جناب اسپیکر, کیونکہ یہ غریب کے ساتھ ایک سنگین مذاق ہے. لہٰذا میری بڑی ادب سے عاجزانہ آپ سے میں ملتمس ہوں, اور آپ ہی کے ذریعے میں ٹریجری بینچز کو میں یہ گوش گزار کر رہا ہوں کہ تلخ نوائی آپ برداشت کر لیں, اور جہاں پر کریکشن کی ضرورت ہے آپ کریں. تو قوم آپ کے اس فیصلے کو تحسین سے دیکھے گی. ضد اور انا کوئی چیز نہیں ہوتی قوم کے آگے. قوم کی خوشحالی, قوم کی عظمت, وہی سب سے بڑی چیز ہے. ضد اور انا کو آپ قوم کے لیے ایک بار نہیں 100 مرتبہ قربان کرتے ہیں جناب اسپیکر. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات میں خالی لفاظی کے حوالے سے نہیں کر رہا, میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کر رہا ہوں کہ خدا را آئیں, ضد اور انا کو ہم اپنا نہ بنائیں. ہم قوم کا جو مقدر ہے اور پاکستان کا جو اعلیٰ انٹرسٹ ہے اس کو سامنے رکھ کر ہم اپنی انا کو ایک طرف رکھیں اور پاکستان کے لیے کام کریں, پاکستان کو عظیم بنائیں. And it is never too late. It is never too late جناب اسپیکر. میں جناب اسپیکر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان 3 سالوں میں جو ٹیکسز کا بوجھ ڈالا گیا ہے, ایک تو 3 سالوں میں ان کے ٹیکس جو ان کے اہداف تھے اس سے بہت کم تھے. ابھی جو یہ سال جو گزر رہا ہے اس میں بھی شنید ہے کہ جو ٹیکس ریونیو اکٹھا ہوگا ہدف کے مقابلے میں شاید 300 ارب یا 400 ارب روپے کم ہے. لیٹس سی کیا آتا ہے. اس سے پچھلے سال بہت بڑا گیپ تھا, اور اب یہ کس طرح ممکن ہے کہ 3 سالوں میں اضافی ٹیکس لگا کر جناب اسپیکر انہوں نے جو اضافی رقم ٹیکس کی محصولات میں جو کی وہ 800 ارب ہیں, اور یہ کس طرح ممکن ہے کہ اس سال ایک سال میں یہ 1100 ارب کر لیں گے. جناب اسپیکر یہ تو مہنگائی کا ایک اور طوفان لے کے آئیں گے جس کو میں ابھی آپ کو میں ایکسپلین کروں گا. اور اس کے مقابلے میں جناب اسپیکر میاں نواز شریف کے دور میں 2013 میں جو ٹیکس ریونیو تھا 2018 میں اس سے دگنا ہو گیا, دگنا ڈبل کیا ہم نے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹیکس ریونیو 3842 ارب روپے تک پہنچا. آئی ایم ایف کا پروگرام بھی مکمل ہوا, یعنی کہ وہ مکمل نہیں ہوا, یہاں پر تو بریکیں لگتی ہیں. اب پھر سنا ہے, آج میں نے اخبار میں پڑھا دوبارہ وہ کھٹائی میں پڑ رہا ہے ریویو, اور بجائے جولائی کے وہ شاید سپٹمبر میں کریں گے, آئی ڈونٹ نو. مگر پوائنٹ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ان کے دور میں ایک سے زیادہ مرتبہ اس کو بریکیں لگی ہیں.
ہمارے دور میں IMF کا جو پروگرام تھا وہ پورا مکمل ہوا جناب اسپیکر, ریکارڈ ترقی بھی ہوئی, جی ڈی پی 5.8 پہ گئی, سی پیک کے اربوں ڈالر کے منصوبے بھی کیے اور گوادر کو پورے پاکستان سڑکوں کے ساتھ ملایا اور پاکستان کو الحمدللہ ایک ممتاز پوزیشن دلوانے میں ہم کامیاب ہوئے. آج 3 سال بعد ہم دوبارہ ریورس گیئر لگ چکا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. میں آپ کو یقین سے ساتھ کہہ سکتا ہوں, اگر یہ صدق کے دل کے ساتھ, نیک نیتی کے ساتھ اسی سٹرکچر کو فالو کرتے جہاں پر ہم نے 2018 میں حکومت ان کے حوالے کی تھی, تو آج پاکستان کی جی ڈی پی شرح نمو وہ 7% تک پہنچ گئی ہوتی, اور ہمارا جو حجم ہے اکانومی کا 313 ارب ڈالر جو 2018 میں ہم نے چھوڑا تھا, بدقسمتی سے آج وہ 296 ارب ڈالر پر پہنچ چکا ہے, گر چکا ہے. وہ جناب اسپیکر 370 ارب ڈالر پر پہنچ چکا ہوتا اگر صرف یہ ان کو کچھ نہیں کرنا تھا. they just had to follow that track. مگر نقل کے لیے بھی عقل چاہیے جناب اسپیکر. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اس کو فالو کرنے کی ان میں استعداد ہوتی تو یہ ضرور منزل تک پہنچ, اور ہم پوری طرح ان کا ساتھ دیتے. آپ کو یاد ہے, آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ جب پہلی تقریر میں نے کی تھی تو میں نے چارٹر آف اکانومی کی بات کی تھی, کس طرح پایا حقارت سے میری اس بات کو ٹکرایا گیا. اس کے بعد جو کچھ ہوا اٹ از ہسٹری جناب اسپیکر. میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. اب آئیں جناب اسپیکر کہ شنید یہ ہے, آنریبل منسٹر فائنانس نے کہا کہ اپنا کوئی ٹیکس نہیں لگے گا, ایک طرف یہ فرمایا انہوں نے. اب شنید یہ ہے اور بڑی ریلائبل انفارمیشن ہے کہ 383 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگنے جا رہے ہیں. 383 ارب روپے جناب اسپیکر. میں آئی ہوپ آئی ایم ایبل ٹو 383 ارب روپے. اب بتائیں کہ اگر 383 ارب روپے کے ٹیکس خدا نہ خواستہ لگ گئے تو غریب, یتیم اور بیوہ جس کی پہلے دوائی چھینی جا چکی ہے, جس کی روٹی آدھی ہو چکی ہے, جو بالکل اپنے جسم کو برقرار رکھنے کے لیے وہ زندگی سے لڑ رہا ہے اور زندگی کے اندھے تھپیڑوں کے حوالے اس کی زندگی اس حکومت نے کر دی ہے, وہ کس طرح زندہ رہے گا؟ وہ کس طرح اپنی جان بچائے گا اور اپنے بچوں کا وہ دودھ اور دہی لے کے آئے گا؟ جناب اسپیکر 383 ارب روپے. اور ان نئے ظالمانہ ٹیکس میں خام تیل اور LNG کے اوپر 17% ٹیکس لگایا جا رہا ہے. 17% سیلز ٹیکس لگایا ہے, 17%. اس سے آپ دیکھیں کہ ایک مہنگائی کی ایک نئی قیامت ٹوٹ پڑے گی. وہ تو پہلے ہی ایک قیامت صغریٰ کا مقابلہ کر رہے ہیں, غریب آدمی اور یتیم اور بیوہ اور طالب علم اور مزدور. پہلے ہی 3 سالوں سے وہ بے حال ہو چکے ہیں. ہر چیز ان کی چھن گئی, لٹ گئی, اور اب یہ نئے ٹیکس لگا کر ان سے یہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ وہ ایک دفعہ ایک گدھے پر چوڑیاں لدی ہوئی تھی, تو وہ بازار سے گزر رہا تھا, تو ایک آدمی میں کھڑا تھا, اس کے ہاتھ میں وہ ڈنڈا تھا. اس نے اس کے اوپر ڈنڈے سے اس کے اوپر جو تھا مارا. اس نے کہا اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا پہلے چوڑیاں تھیں اب کچھ نہیں. یہ غریب آدمی کا اس وقت یہ حال ہے, وہ نچوڑا جا چکا ہے. ہی از ایبسلیوٹلی پاپر. تو جناب اسپیکر کوئی خدا کا نام مانے, اللہ تعالیٰ بڑے وسائل پیدا کر دے گا, لیکن یہ ٹیکسز جو ہیں لگا کر یہ ہم خدا کی ناراضگی حاصل کریں گے. ان کی بددعائیں جو پہلے ہی آسمانوں تک پہنچ کر آسمانوں کو چیر رہی ہیں. اور اسی طریقے سے جو دودھ, دہی اور ڈیری GST 17% پر لے جانے کی چنید ہے. غریب آدمی تو پہلے دہی اور روٹی سے گزارا کر رہا ہے, اب آپ اس کا دہی بھی اسے چھیننا چاہتے ہیں. جہاں اسپیکر یہ ظلم نہ ہونے دیں. اسی طرح چینی کے اوپر بھی مزید ٹیکس لگائے جا رہے ہیں,
اور آپ جانتے ہیں میں نے اس دن بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ کے KPK میں جو کسان جو بڑا دن رات محنت کرتا ہے پنجاب میں بلوچستان میں سندھ میں اس کے لیے تو انرجی جو ہے وہ چینی ہوتی ہے وہ چائے میں ڈال کر یا لسی میں ڈال کر وہ چینی پی کے وہ کہتا ہے کہ میرے جسم میں توانائی آ گئی آپ اس کی توانائی جو ہے اس کو بھی آپ اس سے چھین رہے ہیں اس سے بڑا کیا ظلم ہو سکتا ہے جناب اسپیکر اور پھر اضافی شنید ہے کہ 120 ارب روپے کے اضافی انکم ٹیکس عائد ہونے جا رہے ہیں مجھے بتائیے جناب اسپیکر انکم سے محروم لوگ مگر آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے ٹیکس ادا کرنا ہے انکم ٹیکس کتنا ظلم ہے انکم ان کی ہے نہیں اور ٹیکس کا کلہاڑا ان کے اوپر آپ چلانے جا رہے ہیں اس سے بڑا اور کیا ظلم ہو سکتا ہے جناب اسپیکر شنید ہے کہ IMF کا اگر یہ پیکج تھرو ہو رہا ہے تو اس میں کچھ جو پاورز ہیں وہ میڈیٹ کر رہی ہیں تو پھر ہمیں اس ہاؤس میں جناب اسپیکر ہمیں بتانا چاہیے اس ایوان کو both sides of this honorable house ادھر بھی اور ادھر ان کو اعتماد میں لینا چاہیے کہ بھائی IMF کی کیا شرائط ہیں کیا IMF نے اس بجٹ کے اوپر ٹھپا لگا دیا ہے کیا IMF کی بھی شرائط ابھی کو باقی ہیں اور کیا اگر کوئی پاور کوئی اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے تو وہ کون ہے اور اس کی کیا شرائط ہیں جناب اسپیکر یہ 22 کروڑ عوام کا منتخب یہ ایک بہت ہی معزز ہاؤس ہے اگر اس کو آپ نے اعتماد میں نہیں لینا تو کس کو اعتماد میں لینا ہے مگر کیا کیجئے کہ چاہے یہ ہو چاہے افغانستان ہو یہ سیٹ خالی رہتی ہے چاہے فلسطین ہو یہ سیٹ خالی رہتی ہے چاہے کشمیر ہو یہ سیٹ خالی رہتی ہے چاہے مہنگائی کی بات ہو یہ سیٹ خالی رہتی ہے چاہے اپنا آپ بے روزگاری کی بات ہو یہ سیٹ خالی رہتی ہے چاہے اپنا اس ملک کے اندر بے روزگاری نہیں اور آپ دیکھیے کہ بے گھروں کی بات ہو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے جناب اسپیکر اس طرح تو ملک نہیں چلتے چاہے کرونا کی بات ہو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے جناب اسپیکر ان کا کام ہے کہ آ کے ہاؤس کو اعتماد میں لیں اور بتائیں کہ بھائی یہ معاملات ہیں یہ چیلنجز ہیں اور کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش کریں دس از ون آف یور primary responsibility to create consensus. Reach out to Bilawal Bhutto, reach out to Maulana Asad, reach out to each and every member of this honorable house to create consensus for Pakistan, for the sake of Pakistan, for the people of Pakistan, poor of Pakistan, widows of Pakistan, orphans of Pakistan. مگر اس کے لیے حوصلہ چاہیے اس کے لیے ایمانداری کی بات ہے دل گردہ چاہیے صبر اور تحمل چاہیے برداشت چاہیے یہ ڈیموکریسی ہے دس از ناٹ ڈکٹیٹرشپ یہ فیشزم نہیں ہے کہ آپ ڈنڈے سے ہر چیز چلا لیں آپ کو بعض اوقات ایک صحیح کام کے لیے بھی آپ یقین کریں جناب اسپیکر اپنے کسی کی محنت کرنی پڑتی ہے for the sake of the country پاکستان کے لیے اور میں پاکستان کے لیے میں مثال دے رہا ہوں just to explain the point کہ پاکستان کے لیے مجھے کسی کے پاس بھی جانا پڑے میں جاؤں گا اس کو گھٹنے کو ہاتھ لگاؤں گا آؤ پاکستان کے لیے کام کرے جناب اسپیکر آج میں آپ کو تصویر کا ایک نیا رخ تو نہیں وہ بڑا جانا پہچانا رخ ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں کس طریقے سے جناب اسپیکر کنٹینر سے کھڑے ہو کے دعوے کیے گئے and I'm not going to repeat what I've already said کہ 3 مہینوں میں کرپشن ختم کر دی جائے گی I mean quote and quote کہ ملک کا جو لوٹا ہوا پیسہ ہے $300 ارب وہ ہم واپس لے کے آئیں گے جناب اسپیکر میں آپ کو چند بالکل irrefutable
مثالیں دینا چاہتا ہوں. وہ تو 3 مہینے میں جو کرپشن ہوئی ہے اس کی مثالیں دینا چاہتا ہوں. ایک پروگرام ہے پنجاب لینڈ ریونیو انفارمیشن سسٹم جو کہ نواز شریف کے دور میں قائم کیا گیا. یہ کیا تھا جناب اسپیکر؟ فرد جو ہوتی ہے زمین کی، لینڈ، اس کو فرد کہتے ہیں، میوٹیشن. آپ جانتے ہیں کہ پٹواری جو تھا وہ اپنا جو کوئی آنےسٹ پٹواری، میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن پٹوار کلچر کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے لیے 50,000 ہزار روپیہ، لاکھ روپیہ بھی اس کی رشوت چلتی تھی اور کئی دن یا کئی ہفتے اس پر لگ جاتے تھے. ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ورلڈ بینک کے ساتھ یہ پروگرام، مجھے آج بھی یاد ہے، 14 ارب روپے میں مکمل کیا. اس کا پنجاب کے 5 کروڑ اپنے جو دیہی آبادی اس کو فائدہ پہنچا. سینٹرز کھل گئے، فردیں ملنا شروع ہو گئیں. اور آپ کو یاد ہوگا، آپ اس کو KPK کے آپ اسپیکر تھے، میں کہا کرتا تھا کہ ہم نے یہ پٹوار کلچر کا خاتمہ کر دیا ہے. جناب اسپیکر، یقین کریں کہ وہ سارا سسٹم، اس میں نئے آفیسرز آئے، میرٹ پہ ٹرینڈ آفیسرز آئے، ان کو لگایا اور پٹواری تحصیلدار کی بھرتی میں نے ختم کر دی. آج پٹواری واپس آ گئے، آج تحصیلدار واپس آ گئے اور وہی کرپشن کا کلچر دوبارہ جاری و ساری ہے. میں نے کبھی اس طرح کی جناب اسپیکر بات نہیں کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پنجاب کو چلانے والے جو سرکردہ لوگ ہیں وہاں پر دن رات DPO، ڈپٹی کمشنر، AC، SHO کی تبدیلی کے لیے لاکھوں روپے کی رشوت کا پروگرام، بازار گرم ہے وہاں پہ. آپ یقین کر لیں جناب اسپیکر، میں بلا خوف تردید بات کر رہا ہوں، آن ریکارڈ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. اور جناب وہ واپس وہی پٹواری، وہی I have nothing against پٹواری سسٹم، but I am against the system، پٹوار کلچر. جی پلیز. پھر آپ جناب اسپیکر میرٹ کی بات کر لیں. میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں اس لیے کہ عمران خان نیازی صاحب میرٹ کے بہت دلدادہ ہیں اور بڑا زور دیتے رہے کنٹینر پہ بھی، اس کے بعد بھی. آج 3 سال بعد آپ دیکھیں کہ میرٹ کے حوالے سے کتنی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں. آپ 3 سال بعد دیکھ لیں کہ ایک صوبے میں ان 3 سالوں میں کتنے IG پولیس بدل گئے، ایک صوبے میں ان 3 سالوں میں کتنے چیف سیکرٹریز بدل گئے. میں باقی صوبوں کی بات نہیں کرتا اس لیے کہ I'm not fully aware of the facts over there, but I'm talking about one province where I'm fully aware of what's happening. کہ وہاں پر ایک صوبے میں ان 3 سالوں میں کتنے ہیلتھ سیکٹرز بدل گئے، ایک صوبے میں ان 3 سالوں میں کتنے آپ کے ایجوکیشن سیکٹرز بدل گئے. اب بتائیے کہ اگر ایوریج ہر تیسرے چوتھے مہینے آپ AC کو بدلیں گے، آپ ایک SHO کو بدلیں گے، آپ ہر چھٹے مہینے میں ایک سیکرٹری کو اور چیف سیکرٹری کو اور IG کو بدلیں گے، تو کام خاک ہو رہا ہے. اور رہی بات میرٹ کی، تو جناب اسپیکر وداؤٹ اینی فیئر آف کانٹرڈکشن جو بھرتیاں ہو رہی ہیں اس کے بدلے تجوریاں بھری جا رہی ہیں، تجوریاں. اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میں ایک بہت ہی خطا کار انسان ہوں. اس ہاؤس میں نہیں، پورے پاکستان میں میں سب سے زیادہ خطا کار انسان ہوں اور اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگتا ہوں ان مائی انڈیویژول کیپیسٹی. لیکن بطور صوبے کے ایک خادم کے کہیں اپنا کوئی نوٹس میرے میں نہ آیا ہوگا، نہ جہاں پر نوٹس آیا تھا بھرپور ایکشن لیا. بٹ آئی کین سے وداؤٹ اینی فیئر آف کانٹرڈکشن کہ پنجاب میں 10 سالوں میں لاکھوں ٹیچرز بھرتی ہوئے، ہزاروں سپاہی بھرتی ہوئے، ہزاروں ASIs بھرتی ہوئے، ہزاروں سب انسپیکٹرز بھرتی ہوئے، اپنا نرسیں بھرتی ہوئیں، ڈاکٹرز بھرتی ہوئے. جہاں اسپیکر نوئنگلی، دیکھنا ان نوئنگلی تو بات ہو سکتی ہے، نوئنگلی ان لاکھوں بھرتیوں میں اگر ایک یہ ثابت ہو جائے کہ یہاں پر ڈنڈی ماری گئی تو آپ کا ہاتھ اور میرا گریبان ہو گیا. جناب اسپیکر
یہ تھا وہ نیا پاکستان جو عمران خان نیازی صاحب کنٹینر پر کھڑے ہو کے بتایا کرتے تھے قوم کو، اور یقیناً قوم نے ایبزارب کیا، کوئی شک نہیں ہے، ایبزارب کیا کہ پتہ نہیں واقعی پچھلے دہائیوں میں کیا لوٹ مار ہوئی، کیا کچھ ہوا ہے، ایبزارب کیا۔ مگر ان 3 سالوں میں جناب اسپیکر جو میرٹ کا جو حشر ہوا ہے اور جو ٹرانسپیرنسی کا جو حشر ہوا ہے اس کی نظیر نہیں ملتی 72 سالوں میں۔ اگر کسی اور کی حکومت میں یہ چیزیں ہوتی تو شاید اتنے آئی بروز ریز نہ ہوتے جناب اسپیکر، اتنے لوگ متوجہ نہ ہوتے، لیکن جس شخص نے بار بار کہا کہ نیا پاکستان اور سونامی آئے گی، سونامی جناب اسپیکر آئی ہے، مہنگائی کی سونامی نے یہ بہا کے لے گئی ہے غریب آدمی کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، طالب علموں کو، مزدوروں کو، ہاریوں کو، کسانوں کو، یہ سونامی بہا کے لے گئی ان کی مہنگائی کے حوالے سے، اور خس و خاشاک کی طرح بہا کے لے گئی ہے۔ اور دوسری بات کہ میرٹ بیسڈ اپوائنٹمنٹس، کرپشن کا خاتمہ، میں نے آپ کو چند مثالیں دی ہیں، میں نے کسی کا نام نہیں لی، لیکن یہ ارریفیوٹیبل بیسس پہ میں بات کر رہا ہوں جناب اسپیکر۔ اور پھر باقی جو ہیں پاکستان کا حصہ وہ آپ بہتر جانتے ہیں، KPK کو آپ بہتر جانتے ہیں، میں اس بارے میں زیادہ بات نہیں کر سکتا۔ پھر دیکھیے جناب اسپیکر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کی طرف کوئی آنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ 2013 میں، بلکہ یہ 2005-4 سے 3 سے جو دہشت گردی کی ایک لہر بڑھتی جا رہی تھی پورے پاکستان میں، اس نے تباہی مچا دی تھی۔ کون سا صوبہ ایسا نہیں تھا جہاں پر دہشت گردی نے بے گناہ لوگوں کو شہید نہیں کیا، مارا نہیں؟ کون سا شہر، کون سا قصبہ، کون سا ٹیلہ، کون سا پہاڑ، کون سا ریگستان پاکستان میں نہیں تھا جہاں پر دہشت گردی نہیں ہوئی، اور 70,000 لوگ اس کا نشانہ بنے۔ اور پھر 2014 میں آپ نے دیکھا جناب اسپیکر کہ کس طرح یہاں پر PTI کے دھرنوں نے معیشت کا دھرن تختہ کر دیا۔ 6 مہینے پاکستان اسلام آباد سے بند رہا، ڈی چوک جو ہے وہ وہاں پر ڈی چوک میں 6 مہینے پاکستان کا وہاں پر دھرنے کے ساتھ دھرن تختہ ہو گیا ہماری معیشت کا، ہمارے نظام کا۔ اور جناب اسپیکر آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ چین کے صدر، ہمارے ایک انتہائی دوست ملک کے صدر شی جن پنگ، وہ پاکستان آ رہے تھے ستمبر 2013 میں، am I right? 2014 میں، اور بہت خطرہ لاحق تھا کہ ان دھرنوں کی وجہ سے کہیں ان کا دورہ مؤخر نہ ہو جائے۔ ایک رات، it was a very dark pitch night، مجھے رات کے 11 بجے مجھے چینی سفیر نے مجھے بتایا کہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا دورہ مؤخر ہو گیا ہے۔ جناب اسپیکر میں سکتے میں آ گیا، not because of any personal thing، پاکستان کے غریب عوام کا ایک ان کی خوشحالی کا دروازہ کھل رہا تھا، وہ تالا جو تھا، یہ جو ترقی یہاں پر مفقود کر دی گئی تھی وہ کھل رہا تھا، اور چشمے پھوٹنے جا رہے تھے، باغ وہاں پر پھولوں کی مہک ترقی کی وہ اپنا پھوٹنے جا رہی تھی۔ اگر اس کو روکا گیا تو اس سے بڑا صدمے کی بات اور کیا ہو سکتی تھی۔ قصہ کوتا بڑی کوشش ہوئی، میں یہاں پر نام نہیں لینا چاہتا، مناسب نہیں ہے، لیکن I can say without any fear of contradiction کہ بڑی کوشش کی گئی کہ عمران خان نیازی صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو منانے کی کہ آپ خدارا پاکستان کے نام پر 3 دن کے لیے ڈی چوک خالی کر دیں۔ منت کی گئی ہر طرف سے۔ I know this for a fact because I was witnessing those very crucial moments myself۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کر سکتے، ہم یہ کریں گے
सदर चीन यहाँ से गुजरें तो हम नारे नहीं लगाएंगे। अंदाज़ा करेंगे आप कि एक मुल्क जो पैकेज लेके आ रहा है और विदाउट गोइंग टू एनी काइंड ऑफ पॉइंट स्कोरिंग एट ऑल, कि हमारे मुल्क में दहशत गर्दी के हवाले से जो तबाही हो चुकी थी, जो कारोबार बंद हो चुका था, मुल्क को एक एक लम्हे के लिए बिजली चाहिए थी, रोजगार चाहिए था, उसके लिए चीन के सदर का दौरा भी मौखर हो गया। मैंने अपनी ज़िंदगी में देखती आंख ने, सुनते कानों ने इससे ज़्यादा दिलखराश वाक़या कभी नहीं देखा। बारकैफ 7 माह बाद चीनी सदर तशरीफ़ ले आए और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ की क़यादत में उन 4 सालों में जो तरक्याती काम हुए वो अब तारीख का हिस्सा हैं। उनके टीम के मेंबर्स यहाँ भी बैठे हैं, पीछे भी बैठे हैं। मैं खुलकर उनको सताइश देना चाहता हूँ कि किस तरह दिन रात काम हुआ, किस तरह पावर प्लांट्स लगे, फिर थर कोल के लिए सिंध हुकूमत ने जिस तरह कोशिश की और पूरी एफर्ट्स की फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर। ये होता है जनाब स्पीकर पार्टनरशिप। दिस इज व्हाट वी कॉल फेडरलिज्म, दिस इज व्हाट वी कॉल जॉइनिंग हैंड्स टुगेदर। को हमारा ये साझा काम है। इट्स नॉट यू एंड मी, इट्स अस, इट्स ऑल अबाउट अस। जनाब स्पीकर ये पार्टनरशिप थी। सिंध थर कोल के लिए भी मिलकर सिंध गवर्नमेंट ने और फेडरल गवर्नमेंट ने काम किया और उसके नताइज, उसके बड़े मस्बत नताइज सामने आए। और फिर जनाब स्पीकर किस तरीके से हमारी जो इस दहशतगर्दी का खात्मा हुआ। 70,000, the entire world should be grateful to the people of Pakistan and those martyrs, उन शहीदों की जिन्होंने अपने खून से आबियारी की इस वतन की और वतन के लिए दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। पूरी दुनिया को, पाकिस्तान और पूरी दुनिया को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। उनकी इन कुर्बानियों को तारीख, दुनिया की तारीख, पाकिस्तान की तारीख कभी भुला नहीं पाएगी। वो अजीम कुर्बानियाँ थीं, चाहे अब अफवाज पाकिस्तान के सिपाही और अफसर, पुलिस के सिपाही और अफसर, माएँ बहनें, ताजर, बेटे, डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स, मजदूर, किस जगह कुर्बानी नहीं दी। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जहाँ पर कोई आने को तैयार नहीं था, वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के लिए एक एक्सेप्टेबल कंट्री बन गया। तो कौमें तो जनाब स्पीकर इस तरह बनती हैं, कुर्बानियों के साथ, खून पसीने के साथ, ना कि जनाब स्पीकर एक फ़र्द वाहिद की ज़िद और अना के हवाले से कभी कौमें इस तरह नहीं बनती। जनाब स्पीकर मैं अर्ज़ करूँगा फिर पाकिस्तान 2015 में फैटफ की ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में आ गया और आज हमने कानून पास किए फैटफ के हवाले से। अगेन वी ऑफर्ड आवर वॉलंटरी सपोर्ट। किसी ने हमसे नहीं कहा, ना ही हम चाहते थे। लेकिन जनाब स्पीकर जो हुकूमत वक्त होती है कहीं भी किसी भी मुल्क में, उसका किरदार एक माँ की तरह होता है। कौम उसके बच्चों के मानंद होती है। वो हुकूमत माँ की तरह बच्चों को अपने परों के नीचे लेती है, सरों पर दस्ते शफकत देती है, कौम को आगे बढ़ाने के लिए इत्तेफाक पैदा करती है, इत्तेहाद पैदा करती है। ना कि चोर और डाकू का नारा लगाना, चोर चोर का नारा लगाना, इस तरह तो कौमें नहीं बनती। जनाब स्पीकर मैं जो अर्ज कर रहा हूँ ये कि जनाब स्पीकर के फिर APS पेशावर का वाक़या हुआ, किस तरह नवाज शरीफ के लीडरशिप में पूरे पाकिस्तान की लीडरशिप इकट्ठी हुई। वो भी जो सियासी मुखालफिन थे वो भी आए और फर्स्ट टाइम हमने एक नया चैप्टर लिखा हिस्ट्री में और पूरी कौम उसके ऊपर मुत्तफिक हुई कि हमने दहशत गर्दी को बर्दाश्त नहीं करना। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि ज़रब अज़ब और रद्दुल फसाद के नतीजे में ऑपरेशन हुए। पाकिस्तान आज अमन का गहवारा, अभी भी इक्का दुक्का वाक़या होते हैं, लेकिन कहाँ वो 2002 का पाकिस्तान, कहाँ 2010 का पाकिस्तान, कहाँ आज 2021 का पाकिस्तान दहशत गर्दी के ख़ात्मे के हवाले से। तो हमें तो अल्लाह ताला का अपना इतना शुक्र अदा करें कि सारी उम्र सजदा रहे तो तब भी उसका शुक्र नहीं अदा कर सकते। इतनी बड़ी नेमत वापस मिली, अमन की, इत्तेहाद की और पीस की, और उसको हम यूटिलाइज ना करें और दोबारा फ्रेगमेंटाइज कर दे सोसाइटी को, पोलराइज कर दे सोसाइटी को। इससे बड़ी मैं समझता हूँ जनाब स्पीकर डिस सर्विस कौम की हो नहीं सकती। इसलिए मेरी
جو تلخ نوائی جو ہے اس کا برا نہیں منانا چاہیے. اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھنڈے دل کے ساتھ بات سنیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم ضرور اس ملک کا ہم الحمدللہ حل نکال سکتے ہیں. جناب اسپیکر, یہ ہے وہ پرامن اور خوشحال پاکستان جو ہم نے پی ٹی آئی کے حوالے کیا, اور جو اس کے نتیجے میں ہوا میں نے آپ کو بیان کر دیا. 13,000 ارب 3 سالوں میں قرض لیے گئے. قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے. شہباز شریف اظہار خیال کر رہے تھے. اب شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز. نیوز ہیڈ لائنز کو آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون کیا ہے